اس فکرے کا کیا مطلب ہے کہ اس بڑھیا کی طرح نہ ہونا جس نے ساری عمر سود کاٹا اور آخر میں الجھا دیا۔ اس فکرے کا مطلب بڑا سمپل ہے، سادہ ہے کہ سود کاٹتے کاٹتے انسان بوڑھا ہو گیا۔ سود کاٹنے کا معنی ہے لیبر، محنت۔ بڑھیا اپنی محنت، لیبر اور پروڈکشن کا ڈیفینس کرتی رہی۔ اگر عبادت کو ہی لے لیں کہ عبادت کرتے رہے اور کرتے کرتے انبار لگ گیا۔ اب انبار تو لگ گیا، لیکن بعد میں جب اس کو استعمال کرنے کا وقت آیا تو اس وقت آپس میں تاریں الجھا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے، مراد ایسا آدمی ہے جس نے کسی ایک سمت میں بڑی محنت کی اور بعد میں اس نے اپنی محنت کو خود ہی غرق کر دیا۔ مثلا ایک آدمی 60 سال تک مسلمان ہی رہا، عبادت ہی کرتا رہا اور بعد میں کہتا ہے کہ اس نتیجے پر پہنچ کر مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں مگر کچھ نہیں بنا۔ اب یہ جو محنت ہے وہ رائے گاں ہو گئی۔ تو اس وقت محنت رائے گاں ہونا جب نئی محنت کا موقع ہی نہ ہو، یہ سب سے زیادہ افسوس والی بات ہے۔ تو دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہماری محنتیں رائے گاں نہ ہوں، کیونکہ اگر محنت رائے گاں ہو گئی تو پھر موقع شاید نہ ملے، کیونکہ زندگی میں کسی غلطی کو بھی دوبارہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، دوبارہ چانس نہیں ملتا۔ اکثر ایک بار موقع ملتا ہے، مرتے وقت کافر دوسری بار زندگی مانگتا ہے کہ یا اللہ ایک بار ذرا اور موقع دیا جائے تاکہ میں سب ٹھیک کر لوں، مگر ایک دفعہ اور کیسے موقع ملے، کیونکہ موقع تو ایک بار ملنا ہے۔ اور جب پتہ چلتا ہے کہ اور موقع نہیں مل رہا تو پھر وہ کافر کہتے ہیں کاش ہم مٹی ہوتے۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ محنتوں کا دفاع کیسے کرنا چاہیے۔ ایک تو مذہب کی محنت ہے، پھر اللہ کے نام کی محنت ہے، یعنی ایسی محنت جو اللہ کے ذریعے ہی آپ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کا یقین کے ساتھ دفاع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت کی محنت کرتے رہیں اور یقین اندر سے کمزور ہو جائے تو پھر سمجھو کہ محنت رائے گاں ہو گئی۔ تو ایسا آدمی جو منزل پر پہنچ کر بے دم ہو جائے، مایوس ہو جائے، وہ کہتا ہے کہ چھوڑو جی اب کیا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے، اتنی عمر میں نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا۔ کہتا ہے اس کام کے لیے اتنی عمر ضروری تھی اور اب تو اس کے ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ کہتا ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، بیج بویا تھا، اب کیا اگنا ہے، مگر اصل میں اب تو اگنے کا وقت آیا ہے۔ اس لیے اپنی محنتوں سے بددل آدمی وہ ہوتا ہے جس کو خدا کی رحمت سے مایوسی ہو جائے۔ پھر وہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں تو آپ کی محنتیں آپس میں نہیں الجھیں گی، عکارت نہیں ہوں گی، کیونکہ اگر بڑھیا کا سود الجھ گیا تو سمجھو کہ اس کی ساری عمر کی کمائی ضائع ہو گئی۔ یہ اس دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر آپ جو محنت کرتے ہیں، مثلا مکان بنانے میں محنت کرتے ہیں اور پھر آپ مکان چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو بہت افسوس ہوا، کیونکہ مکان چھوڑنا نہیں چاہیے، مگر یا تو آپ مکان چھوڑ دیں گے یا مکان آپ کو نکال دے گا۔ کچھ نہ کچھ ایونٹ ہو جاتا ہے، واقعہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اولاد کو پالنے میں محنت کرتے ہیں اور اولاد ایک ایسا جملہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنا ابا یاد آ جاتا ہے، یعنی کہ بیٹے کا کہا ہوا فکرہ کیا کرتا ہے، ابا یاد آ جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ یہ ساری محنتیں آخر میں الجھ گئیں۔ آپ نے پائی پائی کر کے پیسہ جمع کیا، اب جب بیماری کا وقت آیا تو پیسہ کام نہ آیا، کیونکہ بیماری اور پیسہ الگ الگ شے ہیں۔ بیماری تو ادھر سے آتی ہے اور ادھر چلی جاتی ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ پیسہ جس کو آپ نے حت المقدور اپنے لیے ذریعہ بنایا، کارگر ہے یا کاریگر ہے یا کارساز ہے، مگر پتہ یہ چلتا ہے کہ پیسہ ہی کارساز نہیں ہے، کیونکہ پیسہ روٹھے ہوئے دوست کو منا نہیں سکتا، بیمار کے لیے دوائی نہیں بن سکتا۔ پیسہ جو ہے یہ آپ کے آزادہ دل کو راضی نہیں کر سکتا، اور پیسہ جو ہے مسافر کا سفر روک نہیں سکتا۔ آپ مسافر نہیں بلکہ اصل میں سورج مسافر ہے۔ سورج ایک ایسا مسافر ہے کہ آپ کے چہرے پر سفر لکھتا جا رہا ہے، تو مسافر سورج ہے اور سفر آپ کا ہو رہا ہے۔ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سورج سفر کر رہا ہے اور آپ کا نام مسافر ہے۔ تو آپ نہ کہیں آئے نہ کہیں گئے بلکہ گھر میں رہے ہیں۔ پھر بوڑھے کیسے ہو گئے؟ چل چل کے کون چلا؟ سورج چلا۔ سورج اگر تھم جائے تو آپ بھی تھم جاؤ، مگر نہ وہ تھمتا ہے نہ آپ تھمتے ہیں۔ تو یہ وہ سفر ہے جو آپ کی جگہ پر سورج کر رہا ہے، سفر آپ کا ہے۔ مسافر آپ ٹھہرے اور سورج سفر کرتے کرتے جوان رہ گیا اور آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیسے سے آپ کا سفر بھی نہ رکا، کیونکہ آپ رک سکتے نہیں ہیں۔ سورج سفر کر رہا ہے، گردش ہو رہی ہے، اور گردش زمانوں میں کہاں ہو رہی ہے؟ آپ کے اندر آپ کی اجازت کے بغیر خون سفر کر رہا ہے۔ آپ کا سفر کون کر رہا ہے؟ خون
خون کر رہا ہے، اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ خون پیسے سے رکتا نہیں ہے۔ غم زدہ آدمی کو پیسہ نہیں منا سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ آج میں بہت غمگین ہوں ایسے ہی بلا وجہ، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ غم زدہ آدمی کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ اگر اچانک آپ کو کوئی بھولا ہوا، کوئی گزرا ہوا دوست یاد آ جائے، فوت ہونے والا یاد آ جائے، تو اس شخص کو پیسہ کیا کرے گا؟ پیسے سے یادیں تو نہیں بہلتی، اس لیے پیسے سے کبھی کچھ بھی نہ ہوا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں پیسے خرچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ سماج میں عزت بن جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ پیسے سے لوگوں کی عزت نہیں بنی۔ تو اس پیسے کے لیے بعض لوگوں نے دین کی انویسٹمنٹ بھی کر دی، سچ بول کے پیسہ کمایا، اور بعض اوقات جھوٹ بول بول کے پیسہ کمایا۔ تو ایسے ہی بائی دا وے بھی بولتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، اسی طرح پیسہ کمایا، لیکن آخر میں پیسہ کام نہ آیا۔ تو یہ ہے سود کی کمائی، جو آخر میں الجھ گئی اور وہ پیچھے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا تھا، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ وہ کمائی ہے، یہ وہ سود ہے جو تم نے کاٹا اور آخر میں الجھا دیا اور بڑھیا کی طرح محروم ہو گئے۔ اس لیے اگر کمائی کرنی بھی ہے تو پھر ایسی کمائی کرو جو اکارت نہ جائے، کیونکہ یہ کمائیاں جو آپ کر رہے ہیں یہ اکارت جائیں گی۔ کہتا ہے فی الحال میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کام ایسے کر لوں، چلو کر لو، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نے تو جاتے وقت کچھ اور ہی چیز پوچھنی ہے، اور آپ کو وہ زبان آتی نہیں ہے۔ باقی سب زبانیں آپ نے سیکھ لی ہیں۔ کتنی زبانیں سیکھی ہیں؟ کہتا ہے میں ہفتہ کلیم کا بادشاہ ہوں۔ ہفتہ کلیم کتنے ہو گئے؟ 7 زبانوں کا بادشاہ، پالی گلوٹ ہے، یعنی کہ جو 7 زبانیں جانتا ہے، سب لینگویج جاننے والا ہے، لیکن ایک زبان عربی نہیں آتی اور باقی سب آتی ہیں۔ تو جب اللہ کے پاس جا رہے ہوں اور وہ اتفاق سے عربی میں بات پوچھے تو پھر کیا کہو گے کہ سب زبانیں تو آتی ہیں لیکن عربی نہیں آتی؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ ساری لیبر اکارت گئی، سب محنت اکارت گئی۔ اسی طرح اگر آپ نے محنت کرتے کرتے پیسہ تو کما لیا لیکن ماں باپ ناراض ہو گئے تو سب محنت اکارت گئی۔ دنیا کے اندر بہت ساری محنتیں ہیں جو اکارت جاتی ہیں۔ اگر ماں سادہ لو ہے، بے وقوف ہے، تو بھی ماں ہی ہے، اور یہی تو آزمائش ہے۔ اب آزمائش کیا ہے؟ ماں جیسی بھی ہو آپ اس کا کہنا مانیں، اس کا ناجائز کہنا ماننا جو ہے یہ آپ کی عقل مندی ہے۔ یعنی ماں باپ کے جس کے کہنے کو آپ نامناسب سمجھ رہے ہیں کہ ماں باپ نے یہ حکم دے دیا ہے اور یہ حکم صحیح نہیں ہے، تو اس کو بھی مان لیں۔ اگر ماں باپ ان پڑھ ہیں اور بچہ پڑھا ہوا ہے تو پھر بھی ان کا حکم ماننا جائے۔ اگر آپ کی خواہش کو ماں باپ نے رون ڈالا ہے تو ابھی ان کا حکم ماننا۔ یہ کر کے دیکھو تو اس کے نتیجے میں بے شمار واقعات ہو جائیں گے، زندگی میں کئی گلکاریاں ہو جائیں گی۔ صرف تھوڑا سا قبول کرنے کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے نتیجے نکلیں گے۔ دنیا کی محنتوں کو آپ نے ضائع ہوتے عام طور پر دیکھا ہے، سیاست میں دیکھا ہے، حکومت میں دیکھا ہے، مال میں دیکھا ہے، اور دوسرے بے شمار انداز سے آپ نے دیکھا ہے۔ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اے انسان تجھے محنت کے لیے پیدا کیا گیا، محنت تو تو ضرور کرے گا، لیکن اے انسان وہ محنت کر جو تجھے تیرے رب کے راستے کی طرف لے جائے۔ وہ ایک ایسی محنت ہے جو ضائع نہیں ہوتی، اور باقی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کا ذرا دھیان کرو کہ محنتیں ضائع نہ ہوں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ غافل کر دیا تم کو کثرت مال نے اور کثرت اولاد نے، یعنی مال کی خواہش نے غافل کر دیا، اولاد کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا، حتیٰ کہ وہاں آگے جہاں تم نہیں آنا چاہتے تھے، یعنی قبروں میں، پھر تم نے دیکھ لیا جو تم نے دیکھ لیا اور تمہیں یقین آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے ذالک الیوم الحق، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ پھر تم سے اس دن سے پوچھا جائے گا، اور پھر تم سے اس دن یہ پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ نعمتیں دینے والے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جس نے نعمتیں عطا کی تھی۔ پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ اب بول کہ ہم کیسے نعمتیں دیتے رہے اور تو نے شکر بھی ادا نہ کیا، اور آج بتا کہ کون کام آیا، تمہاری لیبر کام آ رہی ہے یا میرا فضل کام آ رہا ہے؟ تو فضل ہی کام آئے گا، دنیا کی محنت کام نہیں آئے گی، اور دنیا کا حاصل بھی کام نہیں آئے گا۔ تو آپ فضل کو یہیں سے حاصل کرنا شروع کریں۔ فضل کو مانگنا ہی فضل ہے، اس کا اور فارمولہ کوئی نہیں۔ اگر دانا بیٹا اپنے بیوقوف ماں باپ کا حکم مان لے تو یہ ہے اس کا فضل۔ اللہ کا فضل کیا ہے کہ اپنی دانائیوں سمیت تم ان نادانوں کا حکم مان لو، پھر دیکھو کہ اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے۔ تو فضل کیا ہوا؟ فضل ہے اپنے ذہن کی رسائیاں اور ذہن کی کاریگریاں ترک کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے فضل مانگنا۔ فضل جو ہے ہر حال میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اللہ جب چاہے فضل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ یا اللہ محنت رائے گانا ہوں،
مثلاً یہ کہ ساری عمر ایک دوست بنایا اور وہ دوست ہی جنازے پر نہ آیا تو پھر مرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی کہ کندھا دینے وہ دوست نہ آیا اور وہ بھی ناراض ہو گیا، تو پھر یہ ہے رہ گاہ محنت، تو پھر یہ ہے رائے گاہ محنت۔ تو اس طرح محنت رائے گاہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کئی ایسے مسلمان ہیں جو عبادت کرتے کرتے تنگ آ جاتے ہیں اور پھر جھگڑا شروع کرتے ہیں، تو اس طرح محنت رائے گاہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بڑی دعا کرنی چاہیے۔ عام طور پر دنیا میں زندگی میں مونوٹنی پیدا ہو جاتی ہے، انسان ایک جیسا کام کر کے تنگ آ جاتا ہے، ڈل ہو جاتا ہے۔ عبادت ایسی چیز ہے جسے بار بار کرنے سے بھی انسان میں سکون پیدا ہوگا اور تنگی نہیں آئے گی۔ یہ وہ محنت ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس بڑھیا کی طرح نہ کرنا جس نے سود کاتا، بہت باریک کاتا، محنت سے کاتا، راتوں کو جاگ جاگ کے کاتا اور آخر میں الجھا دیا۔ اس کا مطلب ہے سب کچھ الجھا دینا۔ مثلا اس نے ایک بہت اچھی چیز لکھی مگر اسے پھاڑ دیا، اور یہ کہ اس نے کچھ خاص حاصل کیا تھا مگر وہ سب چھوڑ دیا، گنوا دیا۔ اسی طرح ایک شخص بڑا نیک ہوتا تھا، غازی ہوتا تھا، مگر پھر اس کا عقیدہ ہی بدل گیا۔ اس لیے کون اچھا، کس کا آخر اچھا؟ تو آخر کے اچھا ہونے کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار ماں باپ کو چھوڑ کر کسی صحت مند سفر پر چلے جائیں۔ صحت مند سفر کیا ہوتا ہے کہ میں کچھ بننے کے لیے جا رہا ہوں، پیچھے کون ہے؟ یہ کمزور ماں باپ ہیں، اور کوئی ایک آدھ آگے پیچھے ہو گیا تو آپ کی صحت ویسے ہی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے جب آپ دیکھو کہ ماں باپ بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے ہیں تو ان سے اپنے طاقتور ہاتھ علیحدہ نہ کرنا اور ان کے لیے رحمت کا سایہ بنتے رہنا۔ اب بات سمجھ جانا، پھر یہ نہ ہو کہ ہر چیز حاصل ہو جائے لیکن یہ حسرت رہ جائے کہ ان کی خدمت نہیں کی، پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب کسی کو ماں نے یا باپ نے پکارا کہ بیٹا پانی پلا دو، اور اسے پتا چلے کہ پانی پلانے والا گیا ہوا ہے۔ تو اس ون ڈے سے، اس روز سے پہلے ذرا بچ کے رہو اور دھیان کرو تاکہ محنتیں الجھ نہ جائیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بس یہی راز ہے کہ دانا بیٹا بے وقوف ماں باپ کا کہنا مان کر اللہ کے فضل کو حاصل کر لے اور اپنے آپ کو کبھی کسی لمبے سفر پر مت ڈالو۔ یہ سفر چھوٹا ہی ہوتا ہے اور اس میں آپ نے اللہ کا فضل حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ تو آخرت کا سفر ہے۔ تو آپ نے دین میں کیا حاصل کرنا ہے؟ سکون، اور یہ یہاں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ وہاں جانے سے فائدہ ہوگا؟ کہتا ہے وہاں جا کے پیسے ملیں گے اور اس سے مجھے سکون آ جائے گا۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ مجھے تو یہیں سکون آ رہا ہے۔ اگر آپ سکون کے لیے سفر کرنے جا رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ یہیں پر ہی سکون حاصل کر لیں۔ سکون آپ کا اپنا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ آپ ہی کا نام ہے۔ عبادت آپ کی اپنی پیشانی کا نام ہے، اور زمین پہ لگ جاؤ تو عبادت ہے، اور اکڑ جاؤ تو پھر عبادت سے محروم ہو گئے، تو یہ سب اپنے ہی خیال کا نام ہے۔ بلکہ کہتے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری تسلیم ہی سے ہے۔ اللہ ہے تو صحیح، اس کی ذات کریم، رب کریم ہے اور قائم ہے جو قیوم ہے، لیکن تیری تسلیم نہ ہو تو تیرے لیے اللہ نہیں ہے۔ تو تسلیم کہاں ہوتی ہے؟ یہ آپ کے اندر ہی کوئی شے ہے، کوئی شعبہ ہے۔ آپ اپنے شعبے کو درست کریں تاکہ اللہ کو ماننے والا شعبہ زنگ آلود نہ ہو جائے۔ آپ جتنا مانیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اللہ قائم رہے گا۔ تو آپ ماننا سیکھیں۔ ماننے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو فارمولے کے حساب سے نہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبادتوں کے حوالے سے انعام دیتا ہے، کہ اس نے کمپیوٹر لگایا ہوا ہے اور عبادت کے بدلے میں یہ چیز دے گا۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے۔ اگر اس کی نیت بہت اچھی ہے، اس کا دل بہت اچھا ہے، تو دل جب اچھا ہوگا تو دل میں اللہ کے بارے میں یقین بھی بہت اچھا ہوگا۔ تو یقین والا کبھی فضل سے مایوس نہیں ہوگا۔ فضل سے مایوس وہی ہوگا جو حساب کتاب کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، تو وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا تشویش نہ غور نہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر فضل نہیں کرے گا۔ ابلیس کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ ابلیس کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ تو بندوں میں بھی ابلیس وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ چھوڑو جی، ساری دنیا میں برائی ہو رہی ہے، اگر پاکستان میں ہو گئی تب کیا ہوا، اور ہم نے برائی کر لی تب کون سی برائی ہے؟ ابلیس لوگوں کو بہکا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو سارے نمازی مسجد میں گئے ہیں وہ سارے کے سارے چور ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ رات کو سارے چوریاں کرتے ہیں۔ اب نماز کے بارے میں اپنا تبصرہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ یہ شخص جو تبصرہ کر رہا ہے وہ نمازیوں کی برائی کے حوالے سے نماز کو غلط کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نمازیوں پر رحم نہیں کرتا، تو اللہ مجھ پر رحم کیسے کرے گا؟ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے ہوئے معذرت تو پیش کر سکتے ہیں لیکن تنقید نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ سب سے اچھا نظام تیرا ہی ہے، اسلام ہی کا ہے، کبھی کبھی ہم سے کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہم پر مہربانی فرما۔ تو آپ تنقید نہ کرنا۔ اس لیے اس بڑھیا کی حالت بہت بری ہے جو سود کو الجھا دے۔ آپ اپنے ماضی کا دفاع کیا کریں
اور جو کچھ آپ کرتے آ رہے ہیں اس کی ڈائریکشن، اس کی سمت اللہ کی طرف ہونی چاہیے تاکہ یہ نہ الجھے، ورنہ ہر شے الجھ جائے گی۔ آپ وعدوں کے پابند رہا کریں اور آپ کے یقین کا چراغ جلتا رہے، سارا کام ہی یقین کا ہے۔ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ اندیشہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، شک پیدا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ میں یقین پیدا کریں، اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں۔ یہ یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا۔ آج بھی آپ کو اللہ کا فضل مل رہا ہے۔ فضل نہ ہو تو آپ کا ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا، ایک مومنٹ نہیں گزر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کا آپ کو ہر وقت آسرا ہونا چاہیے، تو ہمیشہ فضل ہی رہے گا۔ میاں محمد رحمت اللہ صاحب کہتے ہیں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا اے میرا، وچ خزانے تیرے یا رب ہرگز تھوڑ نہ کوئی، ہر محتاج نہ مانیاں کارن رحمت تیری ہوئی، رحمت دامی پاں خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا، آمین یا رب العالمین۔ یعنی اے اللہ تیری رحمت کا دریا ہر وقت جاری ہے، اور اگر مجھے ایک قطرہ بھی عطا ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور ہر محتاج کو تیری رحمت ملتی ہے، تو اے میرے خدا رحمت کی ایسی بارش فرما کہ میرا سوکھا باغ ہرا ہو جائے اور میری آس اور امید کے پودے کو میوے لگا دے۔ آس کا معنی وہ انتظار جو آپ کے اندر ہے، اور وہ آس اس کے فضل سے ہی برابر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو یاد رکھیں تاکہ محنتیں رائیگاں نہ ہوں۔ بس محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے، محنت تو آپ کرتے آ رہے ہیں، بس یقین رکھنا جس شخص نے ابھی تک عاقبت نہیں دیکھی اسے کیسے پتہ ہے کہ کس کا کیا بنے گا۔ تو کبھی کسی شخص کو کافر نہ کہنا کہ اس نے جنت میں نہیں جا سکنا، یہ اس لیے تاکہ آپ اپنا جنت کا راستہ تیار رکھو۔ کہتے ہیں کہ کچھ عبادت والے لوگ جنت میں ہڑتال کر دیں گے، اسٹرائک کر دیں گے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ ہڑتال کیوں کی تو بولیں گے کہ دیکھو کل اللہ نے ایک بندے کو جنت میں بھیج دیا ہے، حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور اس کا حق نہیں بنتا تھا کیونکہ وہ بڑا نقصان دہ بندہ تھا۔ یا اللہ یہ تو بڑی غیر جمہوری بات ہے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی بے پناہ رحمتوں کے ساتھ ہر ایک کو معاف کر سکتا ہے، تو اللہ جس کو چاہے جب چاہے معاف کر دے۔ آپ نے ہڑتال نہیں کرنی، آپ نے پڑتال نہیں کرنی، آپ نے ہڑتال نہیں کرنی۔ آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ آپ بھی جنت میں جائیں گے اور آپ کا دشمن بھی انشاءاللہ وہاں پہنچا ہوگا۔ اس کے ساتھ دشمنی تو آپ کی ہے اور اللہ کے ساتھ اس کی دشمنی کوئی نہیں، وہ تو مالک ہے۔ کسی کو وہاں پیدا کر دیا تو وہ ہندوستانی بن گیا، اور جس کو یہاں پیدا کر دیا تو وہ پاکستانی بن گیا۔ وہ جہاں جس کو چاہے پیدا کر دے تو وہ وہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ انگلینڈ میں ہوتے تو انگریزی بولتے، چین میں ہوتے تو ہوچی میں ہو جاتے، آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ یونان میں ہوتے تو سکندر اعظم کی فوج میں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ آپ کو کہاں کس مقام پر پیدا فرمایا، کس علاقے میں پیدا فرمایا اور کس ٹائم میں پیدا فرمایا۔ تو یہ ساری بات غور کرنے والی بات ہے۔ پہلے بتایا تھا اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ آج بھی جو لوگ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو فقراء بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی روحوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں محبت عطا فرمائی جا چکی ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل موجود تھی تو اس وقت روحوں کو اس محفل میں محبت عطا ہو چکی ہے، اور اب وہ اپنی باری پر جب دنیا میں آتے ہیں تو خود بخود محبت لے کے پیدا ہوتے ہیں، اور کسی کو محبت کا یہ علم دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ محبت جو ہے حاصل ہو چکی ہے تو اس کا ماضی بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو سارے حال اور روحوں کی تقسیم ہو چکی ہے کہ کون سی روح نے کیا کرنا ہے، کہاں ہونا ہے اور کہاں جانا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے تو اس کا شکر ادا کرو اور اپنے عمل پر قائم رہو۔ اس لیے اس بڑھیا کی بات کرتے ہیں کہ سود کاٹ کر اسے الجھا نہ دینا۔ ایک آدمی سود الجھاتا کب ہے؟ مثلاً کوئی یہ کہتا ہے کہ میں 40 سال پیر صاحب کے ساتھ رہا مگر وہ کوئی ٹھیک بندہ نہیں نکلا، تو اب سود الجھ گیا۔ وہ ٹھیک نکلے نہ نکلے تو اپنی توڑ نبھا، پھر دیکھا جائے گا۔ تو اپنا یقین رکھ اور پار ہو جا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا آخری وقت تھا، رات کا ٹائم تھا، اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ جو کہ ان کے محبوب تھے وہ اپنی ایک مہم پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ بھی موجود تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ کو رات کو طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو امانتیں ہوتی ہیں وہ دینی ہوتی ہیں، ہینڈ اوور کرنی ہوتی ہیں، مثلاً خلافت۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے آواز دی کہ امیر ہے۔ باہر سے آواز آئی کہ سرکار امیر تو نہیں ہے مگر نصیر حاضر ہے۔
آپ چپ ہو گئے۔ ان کو امیر خسرو رحمۃ اللہ سے بہت محبت تھی۔ خواجہ نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ بھی بڑے نیک بزرگ تھے، لیکن محبوب امیر خسرو رحمۃ اللہ تھے۔ کچھ وقت کے بعد دوبارہ آواز دی کہ امیر ہے، تو انہوں نے کہا کہ خاتم نصیر ہے، تو تیسری بار بھی یہی واقعہ ہوا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے حضرت نصیر الدین رحمۃ اللہ کو اندر بلا لیا اور فرمایا کہ نظام چاہے امیر کو اور اللہ چاہے نصیر کو، تو فیصلہ نصیر رحمۃ اللہ کے حق میں ہو گیا، تو خلافت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کو مل گئی۔ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ کو خلافت نہیں ملی، مگر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ کے لیے ایک وصیت کی کہ اس کو میرے آستانے کے سامنے دفن کرنا، اور اس کا اور میرا عرس برابر ہی ہوگا، ایک ہی جگہ ہوگا۔ تو وہ اب بھی ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ اپنی مہمات سے واپس آئے۔ راستے میں پتہ چلا کہ ان کے مرشد کا وصال ہو گیا ہے، وہ تو رخصت ہو گئے ہیں۔ پھر ان کو اپنے شیخ کے کڑاوے یعنی جوتیاں عطا ہو گئیں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ نے اپنا سب کچھ دے دیا اور وہ جوتے لے لیے اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ جب انہوں نے اپنے مرشد کو اس حالت میں لیٹے دیکھا تو فرمایا کہ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانج بئی چودیس، یعنی کہ لمبے بال ہیں جو مکھ پر ڈالے ہوئے ہیں اور گوری جو ہے اب سیج پر سوئی ہوئی ہے۔ یہ وہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں، محبوب الہی کو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو، کہ آپ کے بعد اب تو رات ہی پڑ گئی، اب میں نے یہاں کیا کرنا ہے۔ اور پھر چند مہینے کے اندر خسرو رحمۃ اللہ فوت ہو گئے۔ یہ بھی تو خلافت ہے، اب بھی آپ کے سامنے دفن ہے، اور امیر خسرو کا عرس جو ہے حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے آستانے پر ہوتا ہے۔ پھر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کا وصال ہوا تو وہاں ایک بزرگ آئے، انہیں خلافت نہیں ملی تھی، وہ تھے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ۔ آپ نے یہ نام سنا ہوگا۔ جب وہ آئے تو پتہ چلا کہ ان کے شیخ فوت ہو گئے ہیں، ان کو خلافت نہیں مل سکی تھی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پھر انہوں نے جنازے والی چارپائی کی پائنتی نکال کر اپنے سر پہ لپیٹ دی اور فرمایا کہ ہمارے لیے یہی خلافت ہے، اور جا کے دین کا کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دکن میں جا کے تبلیغ کا بے شمار کام کیا۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ کرنے والا کام ہے اور یہ وابستگیاں ہیں، تو اللہ جس کو چاہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر 40 سال خدمت کر لی ہے تو یہ مرتبہ مل جائے گا، ضروری نہیں کہ یہ واقعہ ہو، یہ ڈیزائرڈ رزلٹ ہو، یہ نتیجہ مل جائے۔ مدعا یہ ہے کہ یقین کرنے والے کو کھڑامیں بھی مل گئیں تو وہ اس کو خلافت ہو گئی، اور پیر کے جاتے ہوئے وصال نہ ہوا اور ملاقات نہ ہوئی، مگر پھر بھی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ ہے یقین والی بات۔ اگر یقین نہ ہو تو انسان الجھ جاتا ہے، اور پیروں کے سلسلے میں محنتیں بڑی عقارت جاتی ہیں۔ اول تو آپ اس میں نہ پڑیں، اور اگر داخل ہو گئے ہیں تو واپس نہیں جانا چاہیے۔ غلام فریدہ جیڑیا راہ بچ مڑیاں، نہ او اروار دیاں نہ او پار دیاں، یعنی اے غلام فرید، جو راستے سے واپس آ گئی وہ نہ یہاں کی رہی اور نہ وہاں کی، تو جو راستے سے مڑ گیا وہ کسی کام کا ہی نہ رہا، بلکہ ختم ہی ہو گیا، دنیا دار رہ گیا اور نہ دین دار رہ گیا۔ اس لیے یقین کا ہونا بہت ضروری بات ہے۔ آپ کے یقین کا نام ہی رہبر ہے، عشق ہی رہنمائی کرتا ہے، اس میں کوئی بڑا علم نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کتنا علم حاصل کرنا چاہیے، کھانا کھانے کے لیے کتنا علم چاہیے، یہ تو کھانا پکانے والے کو علم ہونا چاہیے، اور آپ کو جب مل گیا آپ نے کھا لینا ہے تو وہاں علم نہیں چاہیے۔ اس طرح سونے کے لیے کتنا علم چاہیے، کوئی علم نہیں چاہیے۔ دوسری ضروریات زندگی میں بھی کوئی علم نہیں چاہیے، تو علم کس بات کے لیے چاہیے؟ اللہ کے ہاں علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی وقت ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو آپ علم عطا فرمانے والا ہے، اور آپ کو علم ملتا جا رہا ہے۔ آپ کو تو صرف وقت ضائع کرنے کے لیے علم چاہیے، ورنہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے علم نہیں چاہیے، بس صرف اللہ کی مہربانی چاہیے۔ 5 نمازوں کا علم بچپن سے ہی آپ کو مل گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک یہ کل آپ کی عبادت ہے۔ اگر آپ حج پر جائیں تو حج والی دعائیں کسی کو یاد نہیں ہوں گی، چھوٹی سی کتاب ملتی ہے اور اس کتاب میں سب لکھا ہوتا ہے، پھر معلم ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اب دعا نمبر 4 پڑھو، اور اب یہ مقام آ گیا ہے یہاں پر یہ کرو، ایک روٹین بن جاتی ہے۔ زبانی یاد تو کسی کو نہیں ہوتا، تو اصل بات یہ ہے کہ عشق کا فارمولہ کوئی نہیں، یہ جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اس لیے لمبا چوڑا علم نہیں چاہیے۔ میں تو آپ کو یہاں تک بھی کہتا ہوں، لیکن ڈر ڈر کے کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تحریر میں ہے، جس کو آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ پڑھنے سے محبت نہیں ملے گی، بلکہ وہ عطا فرمائیں گے تو محبت ملے گی۔ کتاب پڑھنے سے محبت نہیں ملتی۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھ لو تو کیا اللہ سے محبت ہو جائے گی؟ ضروری نہیں، بعض اوقات خوف پیدا ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے کہ اڑا کے رکھ دیں گے، مگر یہ کافروں کے لیے لکھا ہوگا اور آپ اپنے لیے سمجھ بیٹھیں گے تو اللہ کی محبت
جو ہے وہ کسی اللہ والے سے مل جائے گی، یہ کوئی اور ہی حساب ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اللہ کے کسی محبوب سے مل جائے گی۔ تو محبت کے لیے آپ علم سے بچو۔ یہ بہت زیادہ علم کی بات نہیں، بلکہ بزرگوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ کسی نے یہ طریقہ بتایا، کسی نے وہ طریقہ بتایا، کسی نے کہا یہ وظیفہ پڑھ لو، یا حیو یا قیوم، کسی نے کہا یا نور یا لطیف پڑھا کرو، کسی نے کہا پڑھنے والی تو سورہ ملک ہے وہ پڑھا کرو، کسی نے سورہ واقعہ کا کہہ دیا، کسی نے کہا تبارک اللہ جی آپ روز پڑھا کرو، سورۃ النساء پڑھا کرو۔ پھر ایک بزرگ نے کہا یہ سب قرآن کی صورتیں ہیں، لیکن تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، سارا قرآن اسی میں ہے۔ پھر فرمایا گیا الحمدللہ میں سارا قرآن ہے، یا یہ کہ بسم اللہ کی بے کے اندر سارا قرآن ہے۔ پھر کہتا ہے کہ بے تو دور کی بات ہے، الف کے اندر سارا قرآن ہے۔ بات تو اتنی ساری ہے، اصل میں تمہاری نیت میں ہی اللہ ہے اور تمہاری یقین میں اللہ ہے۔ آپ نیت کو یقین کے ساتھ ملا دیں تو بس آپ کی طرف سے اللہ کا کام ہو گیا۔ آپ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھو اللہ اس وقت کہاں ہے، چوتھے آسمان پر ہوگا، یہ چوتھا آسمان کہاں پر ہے، تیسرے کے اوپر، اور دوسرا آسمان کہاں ہوتا ہے، کہتا ہے کہ پہلے آسمان کے اوپر، کہتا ہے تو پہلا آسمان کہاں ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں کیونکہ میں تو زمین پر رہتا ہوں۔ جب آپ کو پہلے آسمان کا پتہ نہیں تو چوتھے آسمان کا کیا پتہ ہوگا؟ اگر اللہ ہے تو تمہارے دل میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر لامکان میں ہے۔ تو لامکان یہ ہے کہ تمہارا اپنا مکان بھی لامکان ہے۔ اگر اس میں خواہشات کو نکال دو تو ہر مکان لامکان ہے۔ خواہشوں سے دل کو بھر کے تم کون سے لامکان کی تلاش کرتے جا رہے ہو؟ خواہش چھوڑنے کا مطلب ہے لا آرزو ہونا۔ اگر دل کو لا آرزو اور بے آرزو کر دو تو یہی لامکان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ زمین پر اس کا مکان ہے کعبہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کعبے تک رہتا تو پھر اللہ کعبے تک رہنا چاہیے تھا، تو پھر جو کعبے میں جا کر اللہ کو یاد کرتے صرف وہی اللہ کو یاد کر سکتے۔ مگر نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، پھر تو کعبے کے اندر نماز فرض ہونی چاہیے تھی، مگر نماز تو کعبے کے باہر بھی فرض ہے۔ یعنی اللہ صرف کعبے میں ہے تو نماز لاہور میں کیسے فرض ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ جو ہے ایک جامعیت کا رخ ہے، قبلے کا رخ ہے کہ مسلمانان عالم ایک سمت میں رخ کریں۔ اللہ کا گھر وہ ہے جہاں اللہ کی یاد ہوگی، تو تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہو۔ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ بس مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کرو، یہی کعبہ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں۔ تو کعبہ صرف اس مکان کا نام نہیں ہے، ثبوت یہ ہے کہ اگر کعبہ اللہ کا گھر ہے، لفظ تو بیت اللہ ہی ہے۔ تو پہلے کعبے میں بت تھے، پھر اللہ کا گھر اس کے پاس تھا، جس نے کعبے سے بت نکالے تو اللہ تعالیٰ تو اس گھر میں تھا جس میں بت نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یاد کرنے والوں کے دل میں رہتا ہے، کام کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پکارنے والوں کے ساتھ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تیرے دل میں رہتا ہے، اس لیے بتایا گیا کہ یہ جامعیت ہے، یہ مرکزیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے اور روشنی سے پہچانو۔ بس آپ اپنی محنتوں کو نہ الجھاؤ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیروں کے ساتھ تعلق بنانے والا عام طور پر جب ان سے الجھتا ہے تو بڑا ہی خطرہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے بچت کی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ وفا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ، وفا کے ساتھ چلتے جاؤ، بس آپ چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ یہ سفر کوئی لمبا نہیں ہوتا، سفر یقین کا ہوتا ہے، تو پہلا قدم ہی آخری قدم بن جاتا ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ چلو، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نہ توڑا کرو، اور ماں باپ کے ساتھ تعلقات نہ توڑنا۔ یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے تعلق توڑ دیا ہو، تو ماں باپ سے تعلق نہ توڑنا، اور کبھی یہ نہ کہنا کہ ماں باپ خود ہی توڑ گئے تھے پھر بھی آپ ہلاک ہو گئے۔ ان کو اپنی ہڈیاں توڑنے دو، مگر ان کو تعلق نہ توڑنے دو۔ آپ ان کو قابو کر لو اور کہو کہ ہم آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ ماں باپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو ماں باپ کی مرضی کے بغیر حج بھی نہ کرو۔ تو یہاں تک حکم ہے۔ اس کا یہ ثبوت ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نے مدینہ شریف بھیجا کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ماں نے کہا جاؤ، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے ہوں تو آپ ان سے مل لینا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن سے چلے، پیدل رفتار، محبت میں سرشار، کچھ بیمار تھے، چلتے چلتے وہاں پہنچے، مسجد میں پہنچے۔ مسجد سے پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماں کا حکم تھا کہ مسجد میں ہوں تو مل آنا۔ وہ واپس چلے گئے، آل دا وے۔ پھر جا کے پوچھا تو ماں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے ہیں تو جا کے مل آنا۔ اس وقت اتفاق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے، تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس چلے
چلے گئے، اتنے میں محبت اسٹیبلش ہو گئی، قائم ہو گئی، تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خرقہ مبارک پیش ہوا۔ 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا گیا کہ جاؤ اس بندے کو عطا کر کے آؤ، یہ ہے وہ واقعہ۔ تو مدعا یہ ہے کہ وہ خالی نہیں گئے بلکہ ان کو انعام ملا۔ تو اس واقعے میں ماں کا حکم ماننے کی افادیت بتا دی گئی اور اس کا انعام بھی مل گیا۔ انعام یہ مل گیا کہ جس محبت کے لیے وہ جا رہے تھے وہ محبت ان کے گھر جا پہنچی۔ تو وہ ایک واحد آدمی ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ محنت کا انعام مل گیا۔ اس کو ذرا دھیان کے ساتھ دیکھو کہ سوت ضائع تو نہیں ہوا۔ تو سوت کاٹنا استقامت کا نام ہے۔ جنہوں نے استقامت چھوڑ دی وہ بڑھیا کی طرح ہو گئی۔ کون سی بڑھیا؟ جس نے سوت کاٹا اور الجھا دیا۔ تو آپ ایسی بات مت کرنا، محنتیں ضائع نہ کرنا، محنتوں کو قائم رکھنا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت کیوں توڑ لیے تھے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ محبت قائم رکھنے والی بات ہے۔ یہ تو محبت کی بات ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک دانت توڑ دیا۔ پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں کون سا دانت شہید ہوا، تو پھر سارے دانت توڑوا لیے۔ عشق کے اندر ایسی بات آ جاتی ہے۔ عشق جو ہے احتیاط کا نام نہیں ہے، عشق عشق ہی ہے۔ آپ بولو، سوال وہ پوچھو جو آپ کا ذاتی سوال ہو، آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، آپ کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، تاکہ آپ کے اوپر کچھ واردات ہو۔ یہ آپ نے کئی دفعہ فرمایا ہے کہ طریقت کے راستے میں نہیں بدلنا چاہیے، لیکن کئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بدلنا اور چیز ہے، میں کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہونا، یعنی کہ بدلنا تو یہ ہوتا ہے کہ ہینڈ اوور کرنا اور ٹیک اوور کرنا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، لیکن آپ ریجیکٹ نہیں کرنا، ترک نہ کرنا، یا یوں کہو کہ جس بارے میں آپ کی زبان سے اچھے کلمات نکل چکے ہوں اس شخص کے بارے میں کبھی آپ کی زبان سے غلط لفظ نہ نکلے، بس یہاں سے سزا شروع ہو جانی ہے۔ ہینڈ اوور تو ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً یہ کہ کوئی قادری سلسلے میں بیعت تھا، اس کے پیر صاحب وصال فرما گئے اور پھر اسے چشتی سلسلہ عطا ہو گیا، مگر اس کا کریڈٹ اعزاز بھی پہلے پیر کو جاتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ سارا کچھ پہلے پیر صاحب سے ملتا رہتا ہے، تو نام کس کا لکھا جاتا ہے؟ اپنے اصلی پیر کا۔ جس طرح آپ کا نام کیا لکھا جائے گا؟ آپ اپنے ماں باپ کا بیٹا ہی کہلائیں گے، چاہے راستے میں آپ کسی کو اپنا بزرگ بنا لو یا استاد بنا لو، اس سے فرق نہیں پڑتا، نام وہی رہے گا۔ یہ مایوسی نہیں ہے بلکہ یہ تو استحقاق استعمال ہو رہا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے بہت سے شیوخ سے فیض حاصل کیا، مگر ان کا اپنا پیر ایک ہے۔ پیر تو پردہ کرتے رہتے ہیں اور پھر پردے سے باہر آ جاتے ہیں، وہ ایسا کھیل کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں پیر ایک ہی ہوتا ہے، وہ ادھر چلا جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پھر حاضر ہو جاتا ہے۔ پیر وہ جو تمہاری محبت میں ہے، پیر دستگیر ہے، بلکہ پیر جو ہے امیر ہے۔ یہ یاد کا کام ہے، جسے آپ یاد کر رہے ہیں وہ ادھر ہی سے آ رہا ہے اور سب فیض ادھر ہی سے آ رہا ہے جہاں سے سارا فیض آتا ہے۔ میں پیر تبدیل کرنے کی، چینج کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مایوس ہو کر چھوڑ نہ جانا اور وفا ترک نہ کرنا۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ہمارے ہادی ہیں اور خالق ارض و سما کے محبوب بھی ہیں۔ اس بات کی ذرا اثر انگیز وضاحت فرما دیں۔ مقصد یہ ہے کہ خالق کا فیصلہ ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں۔ یہ بات بیان سے اثر انگیز نہیں ہوتی، بلکہ بات یہ پہچان سے معلوم ہوتی ہے کہ خالق کے محبوب تخلیق کے محبوب ضرور ہیں، وہ خالق کے محبوب تو ہوئے، اور جتنی بھی تخلیق ہے ارض و سما میں وہ خالق کی تخلیق ہے، تو خالق کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساری کائنات کے محبوب بھی آپ ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بات بیان سے اثر انگیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ سب عطا سے ہوتی ہے، اس میں بیان والی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عطا ہے۔ اگر وہ مہربانی فرما دیں تو خود بخود حجاب اٹھ جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ علم سے نکلو، علم سے نکلو گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ عطا ہو جاتی ہے۔ کسی آستانے پر حاضری دیا کرو، بزرگوں کے پاس جایا کرو، تنہا بیٹھا کرو، درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ کیا کچھ علم حاصل کرنا ضروری بھی ہے؟
جو علم ضروری ہے وہ تو ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ علم ضروری نہیں ہے، کہنے کا مدعا یہ ہے کہ بہت سارے علم جو ہیں ان کا آپ کی زندگی میں استعمال نہیں ہے، اگرچہ ہیں وہ ضروری، لیکن چونکہ آپ لوگوں کی زندگی ہی ایسی ہے کہ تعلیم حاضرہ 25 سال تک تو آپ کو ہوش ہی نہیں آنے دیتی، آپ دور جدید کی تعلیم میں لگے رہتے ہیں۔ مثلاً آپ نے MBBS میں کتنے سال لگا دیے، 25 سال کے بعد پھر ازدواجیت کا علم حاصل کیا ہوگا، اس میں بھی آپ کو ٹائم نہیں ملا ہوگا، اور اسی طرح اللہ حاضر قیاس کتنے ہی واقعات تھے۔ اسی طرح وہ علم بڑا ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا علم ہو، لیکن آپ کی زندگی میں اب کیا بات سمجھ آئے گی؟ اس لیے آپ واجبی بات کرو، آپ اللہ کی بات کرو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کرو، اور اللہ کے حبیب کی بات کرو تو اللہ کے حوالے سے کرو، بس اتنی سی بات ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ باقی سارا علم ہے، حالانکہ وہ بڑا ضروری علم ہے۔ مثلاً قرآن پاک کی تفسیروں میں بے شمار واقعات لکھے گئے ہیں، سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی، ضروری بھی اور غیر ضروری بھی، تو آپ ان سے بچ ہی جاؤ تو بات بڑی آسان ہے۔ مثلاً مسلمانوں نے اپنی عظمت کی تاریخ لکھی ہے، مسلمانوں کی تاریخ بڑی اعلیٰ ہے، گریٹ پاورفل مسلم نیشن کی تاریخ، یعنی غزنوی، غوری، بابر وغیرہ بڑے ہی فاتحین تھے، ان کی اچھی تاریخ ہے، انہوں نے ہندو کو اڑا کے رکھ دیا، سومنات اڑا کے رکھ دیا، اور اس تاریخ کے بعد اگر آپ کا فال آف ڈھاکہ ہو جاتا ہے تو بس کرو ایسی تاریخ کو۔ آپ اب پھر وہی علم پڑھاتے جا رہے ہو کہ محمد بن قاسم آیا تو اس نے ہندوؤں کو اڑا کے رکھ دیا اور سندھ فتح کر لیا، اب تو مسلمانوں کو بتاؤ کہ آپ انسان بنو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہادری کی تاریخ جو ہے اب اتنے بڑے واقعے کے بعد آپ کیسے پڑھاؤ گے؟ کچھ لوگ بھٹو مرحوم کے دور کو درخشاں کرنا، چمکانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ اس دور میں بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا تھا، یہ بڑی خوبی کی بات تھی کہ اپنے اس پاکستان کو ہم نے بنگلہ دیش مان لیا، تو بھٹو صاحب نے یہ کارنامہ کیا اور بڑا خوبصورت کارنامہ کیا، ورنہ بنگلہ دیش کہاں سے آزادی حاصل کرتا؟ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، تو آپ پچھلے دور کو اس طرح اجاگر کریں تاکہ یہ آپ کے حال کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، تو آپ یہ خیال کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ کریں، ورنہ خرابی ہو جائے گی۔ آج کل لوگ پچھلے ادوار کو دہرانے، ریوائز کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی لیڈر کو شہید ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی اور کو، پتہ نہیں کوئی شہید ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، کیا ایک شہید سے گزارا نہیں ہوتا؟ کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا آپ نے شہیدوں کی فوج بنانی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عظیم تاریخ ہے، سرمایہ ایمان ہے، مجاہدین کی بڑی تاریخ ہے، اور وہاں ہندوستان میں 1 لاکھ آدمی گرفتار ہو گئے تھے۔ جب تک آپ اس واقعے کو ہسٹری سے ڈیلیٹ نہیں کرتے، ختم نہیں کرتے، تو بہادری کی باتیں چھوڑو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم اتنا چاہیے جس سے آپ کا کام چلے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ضروری ہے، یعنی مسلمان جو ہے اس کے پاس وہ کون سی چیز ہے جس سے اسلحے کی کمی پوری ہو سکتی ہے، اور کون سی وہ چیز ہے جس سے پیسے کی کمی پوری کرو گے، اور کون سی وہ چیز ہے جس سے آپ پسماندگی دور کرو گے، تو پھر آپ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ بات کر کے ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، اسی طرح فرض پورا کرنا ہے تو پھر تو فرض پورے نہیں ہوتے، اور کچھ عمل اگر کرنا ہے تو پھر کر کے بتاؤ۔ پھر امامت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب تم نے یہ کہا کہ مسلمان ہو جا، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو اسے معزول کر دو۔ اگر تم نے معزول نہیں کیا اور مسلمان ہونے کی درخواست کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، اور وہ ریکویسٹ نامنظور ہو گئی ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ تو معمولی سے آدمی بھی کر سکتے ہیں کہ خط لکھ دیں، اور خط منظور نہ ہوا تو پھر وہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، مگر یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی۔ اس لیے اے مسلمانوں، ذرا دھیان کرو، اصلی طاقت کا سرچشمہ جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہی اصلی قوت ہے۔ اللہ کے یہ ارشاد ہے کہ للہ جنود السماوات والارض، یعنی اللہ کے لیے ہیں لشکر زمین اور آسمان کے، تو اس کے پاس بڑے لشکر ہیں، اور وہ دیتا بھی ہے، اور اللہ کو ہم مانتے بھی ہیں، اور اللہ کے پسندیدہ دین میں بھی ہیں، تو لشکر ہمارے ہیں، اللہ ہمارا ہے، اور شکست بھی ہماری ہے، تو سم تھنگ رانگ سم ویئر ہے، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے، یا تو اللہ نے ہمیں قبول نہیں کیا، یا پھر ہم نے اللہ کو قبول نہیں کیا، یا ہم اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہماری سماجی ضرورت ہے، سیاسی ضرورت ہے، اللہ ہماری ذاتی ضرورت ابھی بنا نہیں ہے، اللہ اس کی ضرورت بنتا ہے جو بہت ہی ابتلا میں ہو، ورنہ اللہ کا اگر آپ کے ساتھ تعلق ہو جائے اور آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ
لائق پیغمبر کو پیدا کرتا ہے، آج تک ساری دنیا کا کلمہ پڑھے جا رہی ہے، تو یہ ہوئی نا اللہ سے تعلق کی بات، اور اللہ سے تعلق کا پتہ چل رہا ہے کہ وصال کے بعد بھی آج تک لوگ نعت کہتے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہندو بھی نعت کہتے جا رہے ہیں، اور آج تک لوگ دھڑا دھڑ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، کسی نے ان کو دیکھا نہیں مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ لوگوں نے تو قرآن کو بڑا چینج کرنا چاہا، تبدیل کرنا چاہا، لیکن قرآن شریف تبدیل نہیں ہوا۔ یہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ میں مسلمانوں کا سرفراز کر دوں گا۔ اگر مسلمانوں پر حرف آتا ہے تو یہ وہ مسلمان نہیں ہیں، پھر یا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور سرفراز کو مسلمان کر دے۔ یہ غور والی بات ہے کہ یا تو آپ کو سرفراز کرے یا پھر جو سرفراز ہیں ان کو کلمہ پڑھا دے۔ مثلا چین والے کلمہ پڑھ گئے تو تمہیں کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، اور پھر وہ اصلی مسلمان ہوں گے، اور آپ کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کہیں درمیان میں کسی زمانے میں مسلمان کہلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں قوم بدل دیتا ہوں۔ اس لیے آپ ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ تعلق ہے یا کہ نہیں ہے۔ اس نے آپ لوگوں کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس کے پاس قوت ضرور ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے اور اللہ کے لشکروں کو ماننے والا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو آج رضا ہی کرتا جائے۔ اس لیے آپ دھیان کرو اور آپ لوگ بات کو سمجھو۔ علم وہ ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے اس علم کے بارے میں جو نفع نہ دے، دل میں نافع حاصل کریں۔ کون سا علم ہونا چاہیے؟ وہاں جا کے انگریزی نہیں سنا سکتے، منکر نکیر سے یہ نہیں کہہ سکتے ہاؤ ڈو یو ڈو، کیا حال ہے آپ کا، آپ کہاں سے آئے ہو۔ وہ تو پوچھیں گے کہ ماں دین کا، تمہارا دین کیا ہے۔ پھر اسے یہ نہ کہنا کہ اس کا ترجمہ کرو۔ وہ کہیں گے کہ اپنا دین بتاؤ، تو یہ کہے گا کہ دین والی بات ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا، تو وہاں یہ بات نہیں چلے گی۔ وہاں تو ماں دین کا اور من ربو کا جواب آنا چاہیے۔ تو جو کچھ اللہ نے بتایا اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر ڈالو، بس اتنا علم چاہیے اور کوئی لمبا علم حاصل نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کو ہدایت کا مفہوم کیا ہے؟ مسلمانوں کو مسلمان کرنا آج کل ہدایت کہلاتی ہے۔ اس سے باز آ جاؤ، ہدایت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ بھئی مسلمانوں کو آپ نے اور کیا ہدایت کرنی ہے؟ وہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، آپ مسلمانوں والا کوئی کام کرو۔ یہ تو علماء کرام نے ایک شعبہ بنا لیا ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت سکھانی ہے۔ ان کا تعلق کسی نہ کسی جامعے سے ہوتا ہے، یعنی وہ کسی جامعے کا پڑھا ہوگا، جامعہ جات یعنی جامعہ نعیمیہ، جامعہ عرفانیہ، جامعہ غزالیہ، جامعہ اویسیہ، جامعہ غوثیہ اور دوسری بے شمار جامعہ ہیں۔ وہاں کا پڑھا ہوا درس نظامی پڑھ کے آ گیا، عربی فارسی کے سارے علوم پڑھے اور اپنا دورہ حدیث بھی کر کے آ گیا، اور اب تبلیغ کرے گا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حکم ہے اور تمہارے لیے وہ حکم ہے۔ یہ سب باتیں کرے گا اور ظاہری علم کا اس کے پاس رابطہ کم ہے، اس لیے اس کے پاس وہ واقعہ نہیں ہوگا، اور اب اس کے پاس ایک ہی علم رہ گیا کہ تمہیں ڈراتا جائے کہ تم مر جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے اور تمہیں دوزخ میں ضرور جانا چاہیے، کیونکہ تم انگریزی پڑھتے ہو اور دوسرے کام کرتے رہتے ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ تبلیغ والا ڈراتا جائے گا، اور براجمان کون ہوگا؟ ایچیسن کالج والا، یعنی انگریزی تعلیم والے وہاں پہ حکومت کرتے جائیں گے اور تم لوگ وہاں پہ ڈرتے رہو گے اور ڈراتے رہو گے۔ پھر کہو گے کہ یہ تعلیم ہو رہی ہے اور تبلیغ ہو رہی ہے۔ تبلیغ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مسلمان کو اسلام کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب مسلمانوں کو اسلامی عمل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس اسلامی عمل ہے تو یہ تبلیغ ہے، ورنہ مزید تبلیغ سے تو کنفیوژن پیدا ہو جائے گی۔ تو ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ہادی کے ساتھ رابطہ ہو، یعنی کہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطہ ہو۔ آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی تک جانا ہے اور وہاں تک جانے کے یہ راستے ہیں، جس کو آپ تبلیغ کہتے ہیں، ہدایت کہتے ہیں۔ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، نماز ہے، یہ حج ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ ماں باپ ہیں جن کی یہ عزت ہے اور یہ مقام ہے اور یہ قرآن ہے۔ پھر یہ سارا منظر نامہ دیکھتے ہوئے
ہوئے چلتے چلتے آپ پہاڑ پر چڑھ جاؤ، منزل پر پہنچ جاؤ، مگر یہ جو ہدایت ہے یہ ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایت یہ ہے کہ ہدایت یافتہ کے ساتھ جا کے رابطہ کرنا۔ ہدایت کیا ہے؟ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا ہدایت یافتہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، پھر وہ جس حال میں چلائے آپ اس حال میں چلتے جاؤ۔ صرف فارمولے کو یاد نہ رکھنا، کیونکہ فارمولہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یہاں سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں اور یہیں سے بہت سارے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو جس ذات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا اس کے ساتھ رابطہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گا۔ جس ذات پر نزول کلام مجید ہو وہ ذات کم نہیں ہے مقدس کتاب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل میں تو وہ ہدایت ہے۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ہادی کے ساتھ یا ہدایت یافتہ کے ساتھ رابطہ کرنا، اور اصل میں وہ ہادی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کرو، تو یہی آپ کی ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ رابطہ، تعلق، اطاعت، محبت، عشق۔ اور یہ جو علم کی بات ہے تو علم و بس کریو یار، ایک کولف تیرے درکار، یعنی اب علم سے باز آ جاؤ کیونکہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ بابا بلے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھڑ جھگڑا پڑھن پڑھاون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا، یعنی پڑھنے پڑھانے کا طریقہ چھوڑو اور اللہ کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ سیکھ لو، تو اللہ کو منانے کا آپ کو کوئی چج آ جائے، طریقہ آ جائے، تو وہ ہے ہدایت۔ باقی سارے کا سارا منسوخ شدہ ہے۔ ایک شخص کسی کی بیوی کی باتیں کر رہا تھا کہ وہ بڑی علم والی ہے، گریجویٹ لیڈی ہے، سماج میں اس کے چرچے ہیں، فضل والی ہے اور امیر خاندان کی ہے۔ دوسرے نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو وہ کہتا ہے کیونکہ اس کی خامند سے نہیں بنتی۔ اب وہ کیا بیوی ہے جس کی خامند سے نہ بنے، جو خامند کو چھوڑ دے، ریجیکٹ کر دے؟ آپ ایسے مسلمان ہیں کہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے اور آپ نے اسلام سے تعلق پیدا کر لیا ہے۔ استغفر اللہ، میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ صرف اسلام سے تعلق نہیں رکھنا بلکہ اسلام دینے والے سے تعلق رکھنا، اسلام نافذ کرنے والے کے ساتھ تعلق رکھنا، جس کے نام سے اسلام ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنا، جس کی ذات کے لیے اسلام آیا اس سے تعلق رکھو، تو اس ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہی اسلام ہے اور یہی سارا واقعہ ہے۔ تو آپ لوگ تو اسلام کو اسلام دینے والے کے مقابلے میں استعمال کر جاتے ہو اور یہاں سے تم فیل ہو جاتے ہو۔ اللہ فارمولہ دینے والا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی کی محنت کو رائے گاں نہیں کرتے۔ جب آپ نے اس بات کا علم سیکھ لیا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے کہا ہے کہ کسی کی محنت رائے گاں نہیں ہوتی، تو شیطان کی محنت کیوں رائے گاں ہوئی؟ تو آپ سے اللہ بھی گیا، اسلام بھی گیا، مفت کا عذاب بھی آ گیا اور بات پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ علم والے نے کیا کیا؟ اس نے فارمولہ دینے والے اللہ پر اپنا فارمولہ دیا۔ یہاں آ کر تمہاری تبلیغ جو ہے وہ تمہارے لیے نقصان ہے بلکہ عذاب بن جاتی ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کے نام کی تبلیغ یہ ہے کہ اللہ کی بات سمجھ جائے، نہ آئے تو مانتا جا، جب یقین پختہ ہو جائے گا تو بات سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اتنی ساری تبلیغ چاہیے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج ایک نئی بات کر دی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں آج معراج پر گیا، دور آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں پر بڑے واقعات ہوئے، کعبے کوسین اور ادنا، پھر جو ہوا سو ہوا، پھر بڑے واقعات ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک واقعات ہوئے، پیغمبروں کی امامت ہوئی، کئی اور واقعات ہوئے، کئی سو سال تک گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لائے تو بستر گرم تھا۔ آپ بتائیں کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے؟ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعتماد۔ تو اعتماد جو ہے وہ تحقیق سے بچنے کا نام ہے۔ کہیں تحقیق نہ کر بیٹھنا کہ اگر جنت واقعی بنائی ہے تو پہلے تھوڑی سی سیر تو کرائیں تاکہ یقین ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شاید تمہیں یقین اس وقت ہوگا جب تم جنت کے علاوہ کسی اور جگہ پہنچے ہوئے ہوگے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پھر تم وہاں جا پہنچے تو یقین آئے گا، پھر یقین جو ہے وہ عین الیقین ہوگا۔ اس لیے تبلیغ اور ہدایت کیا ہے؟ سب سے
پہلے ہدایت دینے والے سے تعلق بناؤ اور کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معافی دے دیں، ہمارے لیے اتنی ہدایت کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہم پر ہونا چاہیے۔ ہمیں تو ایک بات چاہیے کہ ہمیں تو عشق کی نعمت ملنی چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ یہ پیغام لے کر چل پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور اس طرح تم لوگ صرف فرمان ہی سناتے جاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت فرمانے والے کے قرب کا نام ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ہادی تک پہنچنا۔ اگر آپ ہندو کی بات کریں تو وہ کہیں گے کہ ہمارے بڑے نے یہ فرمایا ہے، لارڈ کرشنا نے یہ فرمایا ہے، بدھا نے یہ فرمایا ہے، مگر جب تک وہ اپنے اس بندے کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے تو ان کا دین بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو آپ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل رہے ہیں اس پروفٹ کے ساتھ رابطہ رکھو۔ یہ صرف پروسیڈیور کی طریقے کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ پروسیڈیور تو سمجھنے کے لیے تھا اور دور میں بتایا گیا ہے، مگر ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ ہادی کے چرنوں میں پہنچنا، بس یہ پکی خبر ہے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ تھے بھی اور ہیں بھی اور رہیں گے بھی صحیح۔ تم ان سے رابطہ اسی طرح کر لو جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، بس یہ ہدایت ہے۔ اللہ یا تو تھا یا پھر ہے، وہ تو ایسے ہے جیسے تھا، ہمیشہ کے لیے اللہ ہے اور اس سے رابطہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور ان سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں تبلیغ کیا ہے؟ بس یہ درمیان کی ہیرا پھیری نکال دو تو پھر تبلیغ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہیرا پھیری آپ کرتے رہتے ہیں اور مجبوریوں کے نام پر جو ہیرا پھیری کرتے رہتے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقرب کی تمنا، تو صرف یہ ہدایت ہے۔ اس لیے یہ کرنے والی بات ہے اور صرف کہنے والی نہیں ہے۔ کلمہ بھی صرف زبانی نہیں ہے کہ صرف پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ تو طوطا بھی پڑھ سکتا ہے، اور صرف ایمان کی سلامتی بھی نہیں ہے بلکہ عشق کی سلامتی ہے۔ اگر عشق کی سلامتی ہے تو ہر شے خود بخود سلامت ہے۔ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام کی لائبریریاں تھیں؟ لائبریری نہیں تھی، اور ان کا ایمان بہت قوی تھا، یعنی کہ آج کے مسلمان کا ایمان اور کسی صحابی کا ایمان، کہ آج کے مسلمان کا ایمان اور کسی صحابی کا ایمان دونوں میں مقابلہ کرو تو کس کا ایمان زیادہ ہوگا؟ صاف بات ہے کہ ان کا زیادہ تھا۔ وہ ہدایت یافتہ تھے، حالانکہ ہدایت کی کتاب آپ نے اب لکھی ہے۔ کتاب الہدایہ آپ نے کب لکھی ہے؟ ابھی آج کل لکھی ہے۔ یہ کتاب کب چھپی ہے؟ یہ کچھ سال پہلے چھپی ہے۔ تو وہ جو لوگ تھے وہ ہدایت یافتہ تھے، اور آپ ہدایت کی کتابیں لکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے تو آپ ہدایت یافتہ ہونے کی بجائے پیسے یافتہ ہوتے رہتے ہیں، اس سے تو اور کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے آپ بچو ان باتوں سے اور اپنا خیال کرو۔ صرف عملی شکل میں آپ کا کام ہو جائے گا، تب نوازش ہو جائے گی، فضل ہو جائے گا، احسان ہو جائے گا اور آسانیاں ہو جائیں گی۔ جناب آپ نے بار بار فرمایا کہ علم نافع حاصل کرو، تو کیا اس کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے؟ آپ تبلیغ نہ کرو، ذاتی طور پر آپ اس وقت تبلیغ کریں جس وقت اپنا کاروبار اسٹیبلش کر لو۔ کہیں تبلیغ کے ساتھ رزق وابستہ نہ کر لینا، پھر آپ تبلیغ کرنا۔ یہ میں آپ کی ذاتی بات کر رہا ہوں۔ تبلیغ اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کو ارشاد نہ ملے یا مقام ارشاد پر آپ فائز نہ کیے جاؤ، اس وقت تک آپ رشد و ہدایت نہ کرنا۔ خطب ارشاد ایک لفظ ہے اور ایک مقام ہے، اور اصل میں یہ مقام ارشاد ہے۔ تو مقام ارشاد پر جب تک آپ کو فائز نہ کیا جائے آپ رشد و ہدایت نہ کریں، بلکہ اپنی اصلاح کرتے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک بات سنی اور لے کے بھاگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، آپ لوگ ٹھہر جاؤ اور ہماری بات سنتے جاؤ۔ تو یہ ایسا ہوگا کہ کچی پکی باتیں حاصل کرنے اور کچی پکی بات سنا رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک مہربانی کرو کہ تبلیغ نہ کرو۔ میں بات کر رہا ہوں جلوے کی اور تقرب ذات کی۔ اگر ذات کا تقرب مل گیا اور جلوے کا قرب مل گیا تو پھر آپ جلوے کا قرب دیتے جائیں، بس یہی علم ہے، اور یہ بتانے والی بات نہیں ہے بلکہ دکھانے والا کام ہے۔ بس پھر علم وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ تو پھر انسان خاموش کھڑا رہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں پر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔
کیونکہ یہ جلوہ ہے اور آپ نے جلوے کو دیکھنا ہے، صرف باتیں نہیں کرنی۔ اور اس کو کیوں دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اس لیے آخرت میں اندھا ہونے سے بچنے کے لیے یہاں آنکھ کھول کے چلو، قدم قدم پر اسے پکارو۔ اگر کہیں جلوہ آپ کے روبرو ہو گیا تو پھر ساری بات ہو بہو سمجھ آ جائے گی۔ بس بات یہ ہے کہ آپ پیدائش سے پہلے کچھ دیکھ کے آئے ہیں، یہ سب پیدائش سے پہلے دیکھا ہوا ہے، اور اب درمیان میں بھی وہ اپنا آپ دکھاتا رہتا ہے۔ بس اس جلوے کی تلاش کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی اس رنگ میں اور کبھی اس رنگ میں دیکھنا ہے۔ وہ سارے جلوے ایک ہی جلوہ تھے، آپ نے صرف دیکھنا ہے، آپ نے سورج کو پکڑنا نہیں اور نہ روشنی پر مضمون لکھنا ہے، بس آپ اپنا سفر کرتے جائیں۔ یہ تبلیغ ہوتی ہے کہ یہ سورج ہے، وہ روشنی ہے، روشنی یہ ہوتی ہے، روشنی وہ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو لوگ ہدایت کی باتیں کرتے ہیں تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سفر کرو، وہاں جاؤ جہاں جانا ہے، سب وہیں پہنچاؤ اور وہاں پہنچو اور تعلق میں پہنچو۔ ایک بزرگ کا مرید ایک یہودی کے پاس گیا اور تبلیغ کی۔ وہ بزرگ بڑے جھیر تھے، عالم دین بھی تھے اور فقیر وقت بھی تھے، اور ان کا نام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تھا۔ تو ان کا مرید ایک یہودی سے کہنے لگا کہ تو انسان بن، تو نیک آدمی ہے اور حساب کتاب صحیح رکھتا ہے، تو مسلمان ہو جا۔ یہودی نے کہا بات تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن اگر تو اسلام تیرے جیسا ہے پھر تو یہ ہمارے قابل نہیں ہے، اور اگر اسلام جنید رحمت اللہ علیہ جیسا ہے تو پھر ہم اس کے قابل نہیں ہیں۔ بس اتنی ساری تمہاری تبلیغ ہے۔ اگر آپ کا اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ یہ سچے لوگوں کا دین اسلام ہے، تو پہلے یہ وعدہ کرے کہ میں سچ بولتا ہوں۔ مبلغ سچ نہیں بولتا تو سامعین کرام جھوٹ کیوں نہیں بولیں گے؟ اور ایسے میں سچا کلام پیش ہو رہا ہے تو کیا اثر کرے گا؟ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ پھر وہ تاثیر اس لیے نہیں ہوتی ہے، اس لیے جب تک سوزے دل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہوتی۔ اور مسلمانوں میں سب سے بڑا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تبلیغ زیادہ ہو رہی ہے تو مسلمان نا اہل ہو گیا ہے۔ آپ تبلیغ کرنے والی مسجدوں میں باری باری روزانہ جاؤ، اور جب آپ 40 مسجدوں میں جاؤ گے تو آپ اسلام سے توبہ کر جاؤ گے۔ کہیں کچھ تبلیغ ہو رہی ہوگی، کہیں کچھ اور ہو رہی ہوگی، وہ آپ کو بالکل تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ اس لیے سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرو، اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے جاؤ، تو پھر نوازشات ہو جائیں گی۔ ماں باپ زندہ مل جائیں تو ان کی بڑی خدمت کرنا، اور انہیں کسی صورت میں ناراض نہ ہونے دینا، بلکہ ان سے راضی نامہ پر دستخط کرا لو۔ آپ کی زندگی اور آپ کی صحت آپ کے ماں باپ کی بیماری اور ماں باپ کی کمزوری میں کام آنی چاہیے۔ بس یہی آپ کی ڈیوٹی ہے، اور یہی آپ کا دین ہے۔ دین تو وہ تھا جب کتابیں نہیں لکھی ہوئی تھیں، تو اب آپ دین کی ساری کتابیں نکال دو، 1400 سال کا لٹریچر نکال دو، یہ ساری کروڑ کتابیں نکال دو۔ تو کتاب کیا ہے؟ وہ جو تم میں شوق پیدا کرے، اللہ کا شوق اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق۔ یہ کتاب سے تم حاصل کر لو، ورنہ بھاگ جاؤ، کیونکہ کتابیں لٹریچر کے طور پر نہیں ہیں۔ دعا یہ کرو کہ اللہ فضل کرے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ کتب ارشاد کیا ہوتا ہے؟ کتب ارشاد جو ہے یہ ایک لفظ ہے جو فقیروں نے بنایا ہے۔ کتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مقام ہے۔ اسی طرح غوث، کتب ابدال اور کلندر، یہ سارے مقامات ہیں۔ کتب ایک مقام ہے، یعنی کہ تصوف میں ایک درجہ ہے۔ کتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک جگہ ٹھہر جائے تاکہ ادھر ادھر نہ ہو، جیسے کتب مینار ہوتا ہے، جس طرح سمندر میں لائٹ ہاؤس ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کا بھولا بھٹکا جہاز آئے تو وہاں اس نے لائٹ دینی ہے کہ یہاں سے گزر جاؤ تو تمہارا سفر صحیح رہے گا۔ اسی طرح کتب کو ایک مقام پر فکس کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو پائیوٹ کا مقام دیا جاتا ہے۔ پائیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گرد واقعات گھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دو قسم کے کتب ہوتے ہیں، ایک کتب تو خاموش ہوتا ہے اور اس کے پاس کرامتیں ہی کرامتیں ہوتی ہیں، اور اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاموشی سے ہر کام کرتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے مگر بول نہیں سکتا۔ تو یہ کتب کی ایک قسم ہے جو سارے کام اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق کرتا جاتا ہے اور اسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بس وہ کام کرتا جاتا ہے تو وہ کارگر ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ ایک کتب ارشاد ہوتا ہے، اس کا مطلب
یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی وضاحت پیش کرتا جائے تاکہ لوگوں کے خیال میں سفوکیشن نہ ہو، گھٹن نہ پیدا ہو جائے اور خیال کو دھواں یا گرد نہ لگ جائے۔ تو وہ لوگوں سے گفتگو کرتا ہے اور ان کے خیال کو وینٹیلیٹر لگا دیتا ہے، روشن دان لگا دیتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، اور نتیجہ وہی ہوتا ہے جو قطب عالم کا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی کرامتیں کرتے ہیں اور بڑے کارگر ہوتے ہیں۔ عام طور پر ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، کام ہو جاتا ہے اور بولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، مگر کبھی کبھی زندگی میں بولنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نامزد کر دیا جاتا ہے اور اس کو قطب ارشاد بنا دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب ارشاد ہوگا، اس کی بات میں طاقت ہوگی، اس کی بات میں وزن ہوگا، اس کی بات میں صداقت ہوگی۔ یہ مقام کتب کا ہوگا اور اس کا آپریشن، اس کا کام، اس کا بیان ہوگا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنا دوست بنا لے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوست بنا لیا تو کہاں سے کھلائے گا، وہ تو کائنات کو پہلے ہی کھلا رہا ہے۔ دوست بنانے میں اس کو کیا مشکل ہے، ہر ایک کو دوست بنا سکتا ہے۔ اگر تمہارا دوست اللہ ہے تو تم اللہ کے دوست ہو۔ اب بتاؤ اللہ تمہارا دوست ہے کہ نہیں ہے؟ تو تم اس لیے دل سے ایک بار کہو کہ یا اللہ ہم تیری دوستی چاہتے ہیں، تیرا فضل چاہتے ہیں۔ تو اس کی دوستی عام ہے، مسلمان کیوں نہ اللہ کے دوست ہوں۔ اللہ کے دوست نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں تمہارے اولیاء ہیں، تمہارے وارث ہیں، پالنے والے ہیں۔ اس لیے یہ ہے قطب ارشاد کا مقام۔ رابطہ کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ رابطہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دریافت کرو اور آپ رابطہ کس کے ذریعے کرنا چاہتے ہو۔ اگر ایک آدمی آنکھیں بند کر کے جلوے سے رابطہ کرنا چاہے تو نہیں ہوگا، کیونکہ جلوے کے رابطے کے لیے آنکھ چاہیے۔ اگر وہ کیفیات سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو دل چاہیے۔ کہتا ہے دل تو میرے پاس ہے نہیں لیکن مجھے کیفیات چاہیے، تو کیفیات نہیں ہوں گی۔ کہتا ہے مجھے کوئی بڑا حسن خیال چاہیے لیکن میرا ذہن پریشان ہے، تو پریشان ذہن میں حسن خیال نہیں ہوتا۔ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں سخی بن جاؤں لیکن میں پیسے بینک سے نکلوانا حرام سمجھتا ہوں، میں صرف جمع کرواتا ہوں اور نکلوا نہیں سکتا۔ اب یہ بندہ سخی نہیں بنے گا بلکہ بخیل ہو جائے گا۔ مدعا یہ ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے ساتھ رابطہ یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطہ یا جس صفت کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے وہ صفت دریافت کرو، پہلے وہ صفت دریافت کرو۔ مثلا نماز کے ذریعے سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ رابطہ پیشانی سے نکلے گا۔ پھر آپ پیشانی اس وقت تک نہ اٹھاؤ جب تک وہ رابطہ نہ ملے، پھر دیکھا جائے گا۔ شوق مٹ جائے یا جبیں نہ رہے، پھر یہ رابطہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ آنکھ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو پھر آنکھ کو تلاش کرو، تو جہاں تمہاری آنکھ کو خیرہ کرنے والی طاقت آ گئی، چہرہ آ گیا، وہاں سے رابطہ مل جائے گا۔ تو آپ جیسا ذریعہ لے کے چلیں گے ویسی ہی طاقت کو پا لیں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ آنکھ لے کے چلو اور آگے جا کے آنکھیں بند کر لو۔ چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا، یہ فقیروں نے پوری بات بتائی ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور کس کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں اللہ سے رابطہ کان کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سارے رابطے آپ کے حواس خمسہ کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ یہ جو سارے آپ کے حواس خمسہ ہیں، بولنا، سننا، دیکھنا، سونگھنا، احساس، دل، دماغ، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں کانوں کے ذریعے اللہ سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں، اور پھر بیٹھا رہا اس کے سامنے، اور پھر بیٹھا رہا اس کے سامنے سے جلوے کی طاقت گزر گئی لیکن اس نے نہیں دیکھا، اور کہنے لگا وہ تو آنکھوں کو جلوہ دکھا رہا ہے لیکن میں کانوں والا جلوہ چاہتا ہوں۔ تو اس کو تو کانوں والا جلوہ چاہیے تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک تار چھڑا ہے، تنبورے کا، ستار کا تار، اور وہ سٹ پٹا اٹھا اور بولا خشک مغزوہ خشک تار و خشک پوست، اس جامی عائد ہیں آواز دوست، یعنی کہ تار کے اندر سے اس کو دوست کی آواز آ گئی اور طرف اٹھا۔ کہتا ہے کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، یعنی کہ خود اسی کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ نے جب آواز سنی تو کہا وشنوز نے ککایت میکنند وازی جدایا شکایت میکنند، یعنی یہ بنسری کیا نغمہ سنا رہی ہے، یہ تو جدائی کی کوئی کہانی ہے اور میری ہی داستان سنا رہی ہے۔ تو ان کو کہاں سے رابطہ ملا؟ بنسری سے اور نغمے سے۔ تو کانوں سے سننے والے یہ کہہ اٹھتے ہیں کوش مشتاق کی کیا بات ہے
اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے۔ اگر شوق والے پیدا ہو جائیں تو ساز کے اندر سے نغمہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر شوق پیدا ہو جائے تو قوالی کے بغیر ہی قوالی ہو جاتی ہے، اور آپ کے کان کے ساتھ اندر باہر قوالی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے آپ کو درست کرو کہ اسے کیسے دیکھو گے، اس کی تلاش کس ذریعے سے کرو گے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر پیسے لے کے جاؤ گے تو وہ لینے والوں میں آئے گا، پیسے لینے جاؤ گے تو دینے والا بن کے آ جائے گا، سجدہ کرنے جاؤ گے تو وہ مسجود ہے، اور اگر کافر ہو کے اس کی تلاش کرو گے تو پھر تھوڑی سی الجھن ہو جائے گی، زیادہ الجھن بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ دانا بن کے اللہ کی تلاش میں جاؤ گے تو پھر وہ الجھا دے گا، واللہ خیر الماکرین، تو وہ الجھا دے گا۔ اس لیے آپ سادہ بن کے جاؤ۔ تو رابطے کا ذریعہ کیا ہے اور رابطے کا نمبر کیا ہے؟ رابطے کا نمبر تیری صفت ہے، اور رابطے کا ذریعہ تیرا انسٹرومنٹ ہے، تیرا ذریعہ ہے۔ تو جو تیرا ذریعہ ہے وہی اس کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کان لے جاؤ گے تو نغمہ بن کے آئے گا، آنکھ لے کے جاؤ گے تو وہ جلوہ بن کے آئے گا، تم بولنا چاہو تو وہ سماعت بن کے آ جائے گا، آپ کچھ کرنا چاہو گے تو کچھ ہو جائے گا، آپ کچھ کرو تو صحیح، پھر رابطے ہی رابطے ہیں۔ ایسے آدمی میں نے دیکھے ہیں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آج بھی قرآن شریف کے مالک آ کے سنتے ہیں۔ آپ بات سمجھے؟ اسی طرح جب وہ درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف جس ذات میں پڑھا جا رہا ہے وہ ذات گواہی دیتی ہے کہ میں سن رہا ہوں۔ ایون ناؤ، آج کل بھی آپ بات سمجھ رہے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس کی نماز پڑھتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے، ورنہ حساب کون رکھتا؟ وہی منظوری اور نام منظوری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی وہی ہوتا ہے، اور اس کا بیک وقت ہر جگہ ہونا ہی اس کے اللہ ہونے کا ثبوت ہے۔ یہی اس کی شان ہے کہ بیک وقت ہر جگہ ہونا اور ہر ایک کے ساتھ ہونا۔ آخر میں دعا کرو، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔